جب رات آئی میں ایک غار میں گیا اور ایک محفوظ جگہ دیکھ کر آرام کرنے کا سوچا۔ غار کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے بند کیا تاکہ سانپوں سے بچا جا سکے، مگر اوپر کو تھوڑی سی جگہ روشنی کے لیے چھوڑ دی اور پھر لیٹ گیا۔ اگلے دن روشنی نکلی تو میں غار سے باہر نکلا۔ سارے سانپ تب تک اپنی بلوں میں واپس جا چکے تھے۔ میں ادھر ادھر گھومنے لگا، بہت سارے ہیرے الماس اٹھا کر اپنی کمر سے باندھ لیے۔ اب میں یہاں سے باہر نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے آ کر نیچے گرنے لگے۔ تبھی بڑے بڑے پرندے آ کر یہ گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر اڑنے لگے۔ میرے ذہن میں ایک دم کچھ خیال آیا۔ میں نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اپنی کمر سے باندھ لیا اور خود الٹا لیٹ گیا۔ تبھی ایک پرندہ آیا اور مجھے گوشت سمجھ کے اٹھا کر لے اڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنے گھونسلے میں اترا۔ تبھی کچھ لوگوں نے شور مچایا، جسے سن کر پرندہ ڈر کر بھاگ گیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک آدمی گھونسلے کے پاس آیا جہاں میں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت گھبرا گیا، لیکن جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ وہ مجھ سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ میں وہاں کیسے پہنچا، وہ میرے ساتھ جھگڑنے لگا اور پوچھنے لگا کہ میں نے اس کا سامان کیوں چرایا۔ تم میرے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، اگر تم میرے بارے میں جان جاؤ گے تو پھر ایسے نہیں بولو گے۔ پریشان نہ ہو، میرے پاس کافی ہیرے ہیں تمہارے اور اپنے لیے، اور ان سب سے زیادہ جو ان سب تاجروں کے پاس ہے، جو تم اس تھیلے میں دیکھ رہے ہو۔ میں ابھی بول ہی رہا تھا جب دوسرے سوداگر بھی ہمارے پاس آ گئے۔ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے۔ جب میں نے اپنی کہانی سنائی، وہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گئے اور وہاں میرا تھیلا کھولنے کے بعد وہ میرے ہیروں کی بڑی تعداد پر حیران تھے، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کبھی بھی اتنے بڑے اور کمال کے ہیرے نہیں دیکھے۔ میں نے اس سوداگر کے لیے دعا کی جو اس گھونسلے کا مالک تھا جس میں مجھے لے جایا گیا تھا، اور اسے کچھ الماس ہیرے دیے۔ ہر سوداگر کا اپنے اپنے حصے کا گھونسلہ تھا۔ میں نے اس تاجر پر زور دیا کہ وہ مجھ سے ڈرے بغیر اس میں سے کچھ بھی لے سکتا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، نہیں، کافی ہے۔ میں اس بات سے کافی مطمئن تھا کہ اب مجھے مزید سفر کرنے کی پریشانی سے بچانے کے لیے یہ سب کافی ہے، اور یہ میری خواہش سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے رات ان تاجروں کے ساتھ گزاری جن سے میں نے اپنی کہانی دوبارہ سنائی، ان لوگوں کے اطمینان کے لیے جنہوں نے اسے نہیں سنا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میں ایک بار پھر خطرے اور پریشانیوں میں سے باہر نکل آیا تھا۔ سوداگروں نے کہا کہ وہ دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ ہم ہر دن اپنے اپنے گوشت کے ٹکڑے وادی میں پھینک دیتے ہیں، جس کے ساتھ کچھ ہیرے چمٹ جاتے ہیں۔ جب پرندے گوشت اٹھا کر لاتے ہیں تو ہم انہیں مار بھگاتے ہیں اور ان سے ہیرے نکال لیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ہیروں سے مطمئن ہے۔ ہم نے اگلی صبح اس جگہ کو چھوڑ دیا اور اونچے پہاڑوں کے قریب سفر کیا جہاں حیرت انگیز لمبائی کے سانپ تھے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم وہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ نکل آئے۔ ہم وہاں سے پہلی بندرگاہ پر پہنچے اور روہر نام کے جزیرے پر قدم رکھا، جہاں ایسے درخت اگتے ہیں جو کافور پیدا کرتے ہیں۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے اور اس کی شاخیں اتنی موٹی ہیں کہ اس کے سائے میں 100 آدمی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرے بہت سے جزیروں اور شہروں سے گزر ہوا۔ میں نے اپنے کچھ ہیروں کو تجارت کے لیے بدلا اور آخرکار ہم بصورہ پہنچے، جہاں سے میں بغداد کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں میں نے فوراً بڑے تحائف غریبوں میں بانٹے اور عزت سے زندگی گزارنے لگا۔ اس سفر میں بہت تھکا اور کافی پریشانیاں اٹھائیں، مگر اتنا کچھ لایا تھا کہ ساری زندگی کے لیے کافی تھا۔ اس طرح سندباد نے دوسرے سفر کی کہانی کو ختم کیا۔ سندباد کو ایک تھیلی اشرفیوں کی دی اور اسے اگلے دن سننے کے لیے آنے کی دعوت دی۔